آج صدر زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ خواتین کے خلاف تشدد کسی بھی معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ ہے اور خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے تعلیم اور معاشی آزادی ضروری ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کا آئین خواتین کو مردوں کے برابر حقوق دیتا ہے۔ یہ سب پیغامات آج اس لیے دیے جا رہے ہیں کیونکہ آج 25 نومبر ہے اور ہر سال 25 نومبر سے لے کر 10 دسمبر تک صنفی بنیاد پر تشدد کے خاتمے کے لیے 16 دن کے عالمی مہم چلائی جاتی ہے تاکہ حکومتوں کو خواتین کی فلاح و حفاظت کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ترغیب دی جائے۔ اس سال کی 16 روزہ مہم کی تھیم تمام خواتین اور لڑکیوں کے خلاف ڈیجیٹل تشدد کا خاتمہ ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بڑھتے ہوئے استعمال نے خواتین کے خلاف ڈیجیٹل تشدد میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ اس کا سب سے عام اور خطرناک طریقہ یہ ہے کہ خواتین کی جعلی تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر انہی کو ہراساں کیا جانے کے لیے وائرل کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد کے کیسز میں سالانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ نیشنل پولیس بیورو کے اعداد و شمار کے مطابق 2021 سے لے کر 2024 تک خواتین کے خلاف تشدد کے 1,73,000 کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں 1500 سے زیادہ کیسز غیرت کے نام پر قتل کے تھے۔ رپورٹ کے مطابق 2024 میں 5300 سے زیادہ خواتین ریپ کا شکار ہوئیں، مگر سزا کی شرح محض 1% سے بھی کم ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں 10,000 کے قریب گھریلو تشدد کے کیسز پولیس کو صرف رپورٹ کیے گئے اور ان کیسز میں سزا کی شرح بھی صرف 1.3% رہی، یعنی کہ جرم ہوتا ہے مگر اس کی سزا اکثر نہیں ملتی۔ اسی لیے پارلیمنٹ میں موجود خواتین ارکان اسمبلی خواتین کے حقوق کے لیے قانون سازی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس سال پارلیمنٹ نے اسلام آباد میں 18 سال سے کم عمر بچیوں کی شادیوں کے خلاف قانون کو منظور کر لیا، جبکہ گھریلو تشدد کے خلاف بل قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے اور امید ہے کہ جلد یہ سینٹ سے بھی پاس ہو کر قانون بن جائے گا۔ اس کے علاوہ بلوچستان کی اسمبلی نے بھی 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی کے خلاف قانون پاس کر لیا ہے، تو اب صرف خیبر پختونخوا اور پنجاب میں لڑکیوں کی شادی 16 سال میں ہی ہو سکتی ہے، جبکہ بلوچستان، سندھ اور اسلام آباد میں شادی کی کم از کم عمر 18 سال ہی مقرر ہے۔ لیکن ابھی بھی خواتین کے تحفظ کے لیے بہت سے اقدامات اٹھانا بہت ضروری ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں صبا صادق صاحبہ، پارلیمانی سیکرٹری برائے انسانی حقوق، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہے ندا علی صاحبہ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے آسما جہانگیر لیگل ایڈ سیل کی اور ایک وکیل ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ممبر ہے قومی اسمبلی، پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمانی کر رہی ہیں اور انہوں نے ہی یہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل اسلام آباد کی ٹیریٹری کے حوالے سے پیش کیا تھا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کا بہت کام ہے، بہت آپ نے خدمت جو ہے کی ہے ملک کی اور ملک کی عورتوں کی، تو سب سے پہلے تو آپ سب کو خراج تحسین آپ تینوں کو۔ اور اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو ڈومیسٹک وائلنس بل ہے، گھریلو تشدد کا بل اسلام آباد میں، اب حیرت کی بات تو یہ ہے کہ چاروں صوبوں میں آ گیا مگر اسلام آباد میں یہ بل نہیں تھا جو جا کے دستخط کرتے ہیں انٹرنیشنل کووننٹس کے اوپر۔ مگر شرمیلا جی، یہ آپ کو ظاہر ہے پتہ تھا تو آپ یہ بل لے کے آ گئیں، اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں، پروگریسو فیچرز ہیں، یہ بتائیے کہ کیا ہیں؟ اس کا پرویو میں نے بڑھایا ہے۔ ایک تو اس میں سندھ والے جو قانون تھا اور جو باقی صوبوں میں بھی جو قانون ہے ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے، وہ محدود ہے خواتین اور بچوں کے لیے۔ اس کے اندر ہم نے مردوں کو، ٹرانسجینڈر، ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل اور اولڈ ایج پرسنس، یہ بھی ہم نے ڈالا ہے، انکلوڈنگ اینی ادر ولنریبل پرسن جو اس ڈومیسٹک انوائرمنٹ میں کسی بھی ریلیشن شپ کے تحت رہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ جو ہم نے اس میں چیزیں ڈالی ہیں، کیونکہ صرف جسمانی تشدد، صرف ابیوز نہیں ہوتا، ڈیفینیشن آپ نے جو ہے براڈن کی ہے۔ جی، فار می دا اسکوپ ایکسٹینڈس ٹو سائیکولوجیکل ابیوز، نفسیاتی تشدد، پھر معاشی تشدد جو اکنامک ابیوز ہے، ایون سیکشل ابیوز، کہ اگر آپ کا خاوند آپ اپنی بیوی کو کہتا ہے کسی اور کے ساتھ کوہیبٹ کرنے کے لیے، یا ہاؤس ہولڈ کے اندر کسی بھی عورت کو، چاہے وہ بچی ہو، چاہے وہ جس طرح ہم نے کیسز دیکھے ہیں، مجھے اچھا بھی نہیں لگتا اور تکلیف ہوتی ہے جب میں اس قسم کی بات کرتی ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فادرز ابیوزنگ دیئر ڈاٹرز، وی ہیو سین دیز کیسز، اور بالخصوص اگر اولڈ ایج کے حوالے سے ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر بچے ہیں، بیٹا ہے گھر میں، تو وہ میڈیکل ایکسپینسز نہیں اٹھا رہے اور معاشی طور پہ انہیں پریشان کر رہے ہیں۔
تو آپ نے ڈیفینیشن کو براڈن کیا ہے, اس کے علاوہ میں نے ڈیفینیشن کو براڈن کیا ہے. رائٹ, اوکے, سو ڈیفینیشن کو آپ نے براڈن کیا ہے. صبا صادق صاحبہ, چونکہ آپ پارلیمانی سیکرٹری ہیں اور دیکھیے آپ کا بڑا رول رہا ہے ہمیشہ سے خواتین کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے. آج آپ کی حکومت پنجاب کے اندر بھی ہے اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ خاتون ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے ویسے یہ سوال کیا ہے, مگر دیکھیے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں جب آپ خواتین کی ایج, میریجبل ایج ڈیفائن کرتے ہیں. آج پنجاب جو اتنا بڑا صوبہ ہے اس کے اندر آج بھی 16 ہیں. تھینک یو مریضے, بڑا آج کا دن اہم ہے ہم تمام عورتوں کے لیے, اور جیسے ایک ملی جلی ایفرٹ ہو رہی ہے خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم کے لیے. اور یہ جو آج ہم نے کیمپین جو ہے ہم 25 نومبر کو سٹارٹ کرتے ہیں 16 days آف ایکٹیویزم اگینسٹ وائلنس وومن اگینسٹ وومن. تو اس میں ایشو یہ ہے کہ جو آپ کا کویسچن ہے بڑا آپ کا امپورٹنٹ ہے. پنجاب ہمارا ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور آپ کے علم میں ہوگا, اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے رہے ہیں کہ پنجاب نے ہمیشہ لیڈ لیا ہے خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم کے تدارک کے لیے, قوانین بنانے کے لیے. لائک وائز 16 کی یہ جو عمر ہے یہ بھی ہماری گورنمنٹ کا ہی کام تھا کہ یہ پہلے 13 سال تھی, پھر اس کو ہم نے جو ہے 16 سال پہ لے کے گئے اور ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے ایک ہم نے انیشیٹو شہباز شریف صاحب نے لیا تھا. جی, مریم نواز صاحبہ چونکہ خود ایک خاتون ہے جی, اور خواتین کی نمائندگی بھی کر رہی ہیں جی, اور پنجاب میں جو ریفارمز ہو رہی ہیں الحمدللہ وہ بھی ہمارے لیے جی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جس طرح وہ کام کر رہی ہیں دن رات. اور یقیناً یہ ایشو بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے جہاں تک میں نے وہاں سے پتہ کیا ہے. جی, اور یہ میرے خیال ہے کہ قوانین میں تبدیلی جو ہے کنسنسس کے ساتھ, جس میں تمام نان پروفٹس بھی ہوں گے, جی, جس میں علماء حضرات بھی ہوں گے, اس کے اوپر جی, کوئی دیکھیں کنسنسس کا جو ہے اللہ نے اجتہاد کا ہمیں جی, ایک دیا ہے جی, انسٹرومنٹ جی, کہ آپ وقت اور تقاضے کے مطابق جی, آپ آپس میں بیٹھ کے تو اس کے اوپر کنسنسس آف اوپینین جی, ڈیولپ کر سکتے ہیں. جی, تو اس کے اوپر کوئی ایسا بھار نہیں ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی پنجاب بھی آپ امید کریں کہ یہ امید پاس کر ہو رہے جائے ہیں گا. کہ یہ پاس ہوگا. جی, ندا علی صاحبہ, چونکہ آپ کیسز اس طرح کے روز دیکھتے ہیں, آپ کی فرم کے اندر اس طرح کے کیسز آتے ہیں, تشدد کے کیسز, اس کے اندر اگر خواتین کی ایج بڑھا دی جائے شادی کی تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے خواتین کی ویسی تحفظ ہو جائے گی, چاہے وہ فورسڈ کنورژن ہو, چاہے وہ مار پیٹ ہو گھر پہ؟ تھینک یو منیزے. دیکھیں ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ریزڈ بائی یو. ہمیشہ سے ساری جتنی یہ ویمن لیڈ آرگنائزیشنز ہیں یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ یونیفارم ایج ہونی چاہیے 18 فار میل چائلڈ اینڈ گرل چائلڈ. ہم بھی یہی کرتے ہیں بالکل, ایک ہمارے سارے قوانین میں یونیفارم ایج ہونی چاہیے. تو یہ ویری انفارچونیٹ کہ 2 صوبوں میں 16 ہے اور باقیوں میں 18 ہو گئی ہے, بٹ دیٹ از ناٹ دا ریئل ایشو. دا ریئل ایشو از کہ آپ اگر 18 بھی کر دیتے ہیں تو وہ ضرور کرنی چاہیے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نہیں کرنی چاہیے. تو ابھی تو ہم 13, 14, 15 سال کی بچیاں نہیں بچا سک رہے, قانون تو ایگزسٹ کرتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ پریونشن نہیں ہے. دیکھیں سارا قانون ہے نا, اٹ اسپیکس اباؤٹ پریونٹنگ انڈر ایج میرجز, کہ اگر ہو جائے تو اس کو اتنی سزا. جو اسلام آباد میں آیا ہے, میں ابھی جب ہم نے اسے پڑھا تھا, اٹس اے ویری گڈ لا, سو کانگریچولیشنز فار پشنگ دس فارورڈ. شرمیلا فاروقی صاحبہ جو لے کے آئی ہیں, ہاں جی, تو اس پہ سزائیں بھی زیادہ کی ہیں, نکاح رجسٹرار کو بھی کیا ہے, اس میں چائلڈ ٹریفکنگ بھی لے آئے ہیں. اٹس اے ویری holistically addressing how to prevent it. But why is the law silent when the nikah has been solemnized? کوئی ابھی بلوچستان میں یہ آیا ہے کہ اس کو انویلیڈیٹ کر دیں جو شادیاں ہو جاتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے اور وہ کورٹ میں جاتی ہے تو ججز کے پاس جب قانون نہیں ہے اور وہ سائلنٹ ہے کہ اس شادی کا کیا کرنا ہے, تو وہ اپنی اسلامک انٹرپریٹیشن لگا کے اس کو, بیکاز کانسٹیٹیوشن بھی تو کہتی ہے نا کہ اسلام ٹرمپس اٹ آل, تو وہ ان شادیوں کو ویلیڈیٹ کر دیتے ہیں کہ اب تو نیک کام ہو گیا, اب ان کو ہم انویلڈ نہیں قرار دے سکتے. اچھا, تو پھر وہ 16 سال کی بچی پھر 13, 14, 15 وہ اس کی شادی برقرار رہتی برقرار, بیکاز موسٹ آف دا ڈیسیجنز وی ہیو فرام دا کورٹ ساری ویلیڈیٹ. مگر اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر شادی ہو گئی ہے تو وہ اس کو پھر ریپ کنسیڈر کیا جائے گا؟ کرنا تو چاہیے جی, اٹ شوڈ بی اسٹیچوٹری ریپ. اچھا ٹھیک ہے جی, لیکن ہم ان دونوں کو الگ الگ رکھتے ہیں. ہوتا ہے کہ اگر آپ شادی بچی کنسینٹ نہیں ہونا چاہیے, کہ اس کا اگر کنسینٹ تھا بھی اور اس نے کہا کہ ہاں میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے, تو 18 سال سے بچی کا کنسینٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ کہ یہ نہیں. اچھا, تو آپ کہتی ہیں کہ پھر کوئی سزا نہیں ہوتی؟
یہ وجہ ہمارے دیکھیں AGHS لیگل ایڈ سیل 1980 سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے عورتوں کے تحفظ کے لیے. میں نے آج تک یونین کاؤنسل میں یا کورٹ میں کوئی کیس نہیں دیکھا کوئی کسی نے رپورٹ کی ہو کہ انڈر ایج میرج ہو رہی ہے اور اس کو روکا جائے. میں نے کوئی شادی رکتے ہوئے نہیں دیکھی. اگر کسی اور نے دیکھی ہو تو ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے. تو اس قانون کا کیا فائدہ جس میں شادیاں ویلیڈیٹ ہوتی ہیں. فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ ہے 2012 کی کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فری چوائس لڑکی کی میٹر کرتی ہے, کنسینٹ دینے کے قابل ہونی چاہیے. صرف پیوبرٹی از ناٹ دی اونلی انڈیکیٹر, دیر آر ادر ویریبلس دیٹ میٹر, مینٹل میچیورٹی. شرمیلا جی, یہ جو سوال ندا علی صاحبہ نے کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے قانون تو پاس کر دیا ہے, مگر اگر قانون کی کوئی خلاف ورزی کر دے اور وہ شادی ہو جائے اور وہ عدالت کے سامنے آ جائے تو پھر وہ شادی برقرار رہتی ہے, اس کی کوئی سزا نہیں ملتی اس شخص کو جس نے کم عمر کی شادی کروائی یا کی؟ منیزہ, یہ بہت اچھا سوال آپ کا ہے اور بہت ویلڈ ہے. اور میں پرسنلی جب میں نے اس قانون کے اندر یہ شک ڈالی تھی کہ کورٹ اس کو انویلیڈیٹ کر دیتا ہے, کر سکتا ہے اگر شادی ہو جاتی ہے, تو یہ اس پہ کسی نے رضامندی کا اظہار نہیں کیا. یہ سندھ میں بھی میں نے کوشش کی تھی, بلکہ میں نے سندھ میں تو ایک شک یہ بھی ڈالی تھی کہ اگر کسی بچی کی شادی ہو جاتی 13, 14, 15 سال میں اور قانون آج آ رہا ہے 2013 میں اور آج وہ 20-21 سال کی اس کی شادی ہوگی, شی کین اپروچ دا کورٹ اور ریٹروسپیکٹولی وہ شادی کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کروا سکتی ہے کورٹ سے. تو یہ نکلوا دیا گیا مجھ سے. مجھے کہا گیا کہ جی آپ تو طلاقیں کروانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, آپ لوگوں کے گھر خراب کریں گی. دس از دا کائنڈ آف تھنگز آئی ہیو ہرڈ فرام ویری نالجبل, ویری لٹریٹ پیپل, پڑھے لکھے سینئر بیوروکریٹس, لوگ, پالیٹیشینس, ایون ویمن. تو میں نے وہ شک نکال دی بیکاز میں چاہتی تھی کہ قانون آ جائے, اس شک کی وجہ سے قانون نہ پھنسے. یہاں پر ICT کے حوالے سے بھی یہی ایشو آیا. اس میں میں نے یہ شک ڈالی تھی کہ اگر شادی ہو جاتی, ہم پریونٹ نہیں کر پاتے اور عدالت پہنچ جاتے ہیں تو اس کو یہاں پر بھی یہی ایشو آیا کہ آپ گھر خراب کر رہی ہیں, آپ طلاقیں کر رہی ہیں. میں آپ کو یہ سملر ایشوز کیم اپ جب میں ڈومیسٹک وائلنس بل لا رہی تھی. آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ جو 4-5 دفعہ یہ کمیٹی میں بیٹھی ہوں, انٹیریئر کی کمیٹی میں, شارٹ آف بینگ ریڈیکیولڈ, جی مجھ سے سب کچھ کہا گیا, ٹھیک ہے, سب کچھ سنا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک پرسنل جرنی ہے اور پرسنل جرنی از riddled with trauma. I had to go through trauma. مجھے جو باتیں سننی پڑی, لیکن میں چاہتی تھی کہ قانون آ جائے, اگر ایک آدھ شک کی وجہ سے یہ رک جائے اور پھر نہیں آئے اگلے 20 سال. مجھے تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ چھوڑ دیں, یہ قوانین پاس ہی نہیں ہوں گے. اچھا, یہ مگر چلے اس وقت تو پاس ہو گیا ہے, سینیٹ کے اندر جانا ہے, مگر صبا صادق صاحبہ نے ہنس دیا جب آپ نے یہ کہا نا کہ جی مجھے تو یہ کہا گیا کہ یہ تو خواتین کی طلاقیں کرانے بیٹھی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بھی کچھ اسی طرح کی چیلنجز کا سامنا کیا ہوگا, چونکہ یہاں پہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ دیکھیں, پہلے سے میں سمجھتی ہوں منیزے کہ بہت مائنڈ سیٹ میں فرق پڑ گیا ہے آپ کے انوائرمنٹ میں. وومن ریلیٹڈ ایشوز کو اب ایشوز سمجھا جانا شروع ہو گیا ہے, اور یہ بڑا ہیلدی ایک ہمارے لیے انوائرمنٹ ہے. چلیں شروعات تو ہوئی اور الحمدللہ ہماری پارٹیز, ہماری گورنمنٹ ان چیزوں کو فوکس کر رہی ہیں اور ان کے اوپر ہم ایکسیس دے رہے ہیں عورتوں کو جو پارلیمنٹ میں ہیں یا میڈیا پرسنز ہیں, کہ بات ہوئی اور بات کے اوپر سے قوانین بنے. قوانین بننے کے بعد ہمارے نان پروفٹس جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں اور گورنمنٹس کو اپنی سجیشنز دے رہے ہیں اور گورنمنٹس ان سجیشنز کو کیری کر رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے لیے جو میڈیا نے اویئرنیس اور ہماری سول سوسائٹی آرگنائزیشنز نے انوائرمنٹ جو ایک ہیلدی بنایا ہے, اس کا اثر آپ کو پارلیمنٹ میں بھی نظر آ رہا ہے. اب شرمیلا کے بل کے اوپر ہم لوگ سب, صرف عورتیں نہیں, ہم گورنمنٹ نے بھی ان کو, میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے ہیومن رائٹس کا, ہم نے سپورٹ کیا. ایک بل ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ کا بنا ہوا تھا گورنمنٹ کا, تو ہم نے ایمرج کیا, ہم نے سپورٹ کیا کہ کچھ چیزیں اچھی تھیں.
ہم نے ان کو گو ہیڈ دیا کہ جی آپ جائیں اور اس بل کو جو ہے ہاؤس میں لے کے آئیں, اور اس کے اوپر ڈبیٹ ہوئی. شرمیلا نے بھی, باقی کولیگس نے بھی محنت کی, اور اس بل کو جو ہے ہاؤس سے پاس ہونے میں ہماری اسپیکر کا, ہمارے باقی تمام جماعتوں کا, اتحادی کا, سب کا کردار تھا, کیونکہ یہ دیکھیں اٹ از دا نیڈ آف دا ٹائم. رائٹ, مگر جو وہ بات کر رہی ہیں کہ جی آدھا تیتر آدھا بٹیر, وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں نے تو یہ شک ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ نل اینڈ وائڈ تو آپ کروائیں نا, پھر اگر وہ شادی ہو گئی ہے تو پھر وہ جس طرح ندا علی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ قانون تو بنا دیتے ہیں مگر پھر اس کی پریونشن نہیں ہم کر پاتے, کیونکہ آپ ڈر ڈر کے جو قانون بناتے ہیں وہ پھر. دو چیزیں ہیں مریض اس وقت. شرمیلا کی بات کو میں کہوں گی کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اگر یہ اس چیز کے اوپر چلے جاتے کہ 13 سال بعد آپ نل اینڈ وائڈ کرواتے, اس کے بچے بھی 8-10 سال کے 12 سال کے ہو گئے ہوتے, تو اس کی سچویشن واز انٹائرلی ڈفرینٹ. اس کے اوپر اگر یہ ڈٹ جاتی یا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو پھر یہ جو چیزیں اب آپ کے سامنے آئی ہیں, جیسے اس میں سائیکولوجیکل ابیوز ہے, اکنامک ابیوز ہے, یہ نہ ہوتا, انوائرمنٹل ابیوز ہے, آپ کم از کم اب ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں ان کے اوپر. دوسرا جو سب سے بڑا ایشو جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے, لرن کیا ہے, کہ جو ان کی انفورسمنٹ ہے قوانین کی, اس کو بھی انشور کرانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے اویئرنیس تمام چیزوں کی جو ہے وہ تمام قوانین کی ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ جس مقصد کے لیے آپ اور ہم مل کے بیٹھے ہیں, اگر اس کی انفورسمنٹ نہیں ہوگی, لا انفورسنگ ایجنسیز, ہماری جوڈیشری جس نے انصاف فراہم کرنا ہے, تو اس کا کیا فائدہ ہے. نہیں بالکل آپ نے درست کہا, مگر یہ میں آپ سے پوچھوں گی, ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتی ہوں, مگر یہ پوچھنا بہت ضروری ہے, جب آپ انفورسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو انفورسمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے نہیں ہو رہی چونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, یا اس لیے چونکہ جو آپ قوانین بنا رہے ہیں وہ ایسے قوانین ہیں کہ وہ انفورس نہیں ہو سکتے؟